السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی ہے۔ یہ 3 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر ان میں سے کسی بھی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو عورتوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی بتانے والے ہیں جن کو جاننا آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ سبھی کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے اور مہربانی کر کے اس ماہ مبارک مہینے میں آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک شیئر کر دیجئے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، روزے کی فرضیت کی 3 شرطیں ہیں۔ اسلام، بالغ، ہوش و حواس اور عاقل ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مرد اور عورت پر فرض ہیں جو عاقل ہو، بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ تو ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی، صحت مند اور تندرست ہونا، اور دوسری محکم ہونا، یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر یاد رکھیں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان 3 عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا ہے تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ملے گا۔ نمبر 1، حیض کی حالت میں۔ دوستو، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت ہو، یعنی کہ جس کے پیریڈز چل رہے ہوں۔ یاد رکھے ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، ایسی عورت کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ حیض والی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز کام ہے۔ مگر ایسی عورت یاد رکھیں اس وجہ سے جو نمازیں اور روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ چھوڑے ہوئے روزے کو بعد میں ادا کر لیں، یعنی کہ بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ جب آپ پاک اور صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزے کو بعد میں پورا کر لیں۔ لیکن حیض والی عورت کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر کے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو یاد رکھیں اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسی عورت بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت نے شہری کر کے روزہ رکھ لیا مگر بعد میں اس کو دن میں ایسا ہوا کہ اس کے حیض آنا شروع ہو گئے، یعنی کہ اس کے پیریڈ شروع ہو گئے، تو یاد رکھیں ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ بعد میں جب وہ پاک صاف ہو جائے تو اس کی وہ قضا کر لے، یعنی کہ بعد میں وہ اپنا چھوٹا ہوا روزہ پورا کر لے۔ لیکن ایسی عورت رمضان کے مہینے میں اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ اس کا روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو بھی نہ ہونے پائے، یعنی کہ وہ کسی کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ روزے کی حالت میں نہیں ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں کسی کے بھی سامنے نہ کھائیں پئیں۔ حیض والی عورت کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں چھپ کر کھانا پینا کرے۔ نمبر 2، نفاس والی عورت۔ دوستو، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو۔
ایسی عورت کا بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ یہ نفاس کیا ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں، عورت کے بچہ جننے کے بعد سے آگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو عورت نفاس کی حالت میں، ایسی عورت کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی منائی ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر کسی عورت نے نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں، ایسی عورتوں کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اس لیے نفاس والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر کے بھی روزہ نہ رکھیں۔ آپ کا روزہ تو پورا نہیں ہوگا، لیکن اب ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کر لیں، یعنی کہ بعد میں وہ پورا روزہ اپنا مکمل کر لیں۔ کسی عورت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا، پھر اس کو اسی دن میں احساس ہوا کہ اس کو حیض شروع ہو گیا ہے اور پھر اس کو بچے کی ولادت ہو گئی ہے اور جیسے اس کو نفاس ہو گیا ہے، تو یاد رکھے ایسی عورت کا بھی وہ روزہ نہیں ہوگا، اسے بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ دوستو یاد رکھیں، اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے، اسی وجہ سے نماز اور روزے کے لیے انسان کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حیض اور نفاس کی حالت میں نماز اور روزہ رکھنا حرام بتایا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ نمبر 3، حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ دوستو تیسری عورت ہے حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ یاد رکھیں، ایسی عورت کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، ایسی عورت کو روزہ رکھنے کی منائی تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے، یعنی کہ حاملے والی عورت، اپنے بچے کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، یعنی کہ ایسی صورت میں ان عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی ہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، یعنی کہ بعد میں وہ ان روزوں کو پورا کر لے۔ لیکن یہاں پر آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ حاملہ عورتوں کو روزہ رکھنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ ایسی عورتیں اگر چاہیں تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ سکتی ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، ان کا نماز اور روزہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے بچے کو یا دوسرے کے بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر کمزوری کی حالت میں ہیں یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی یا اپنے جان جانے کا خطرہ ہو تو یاد رکھیں ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، یا پھر اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ رکھا تو خود یا بچے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں، مگر ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوڑے ہوئے روزے کو بعد میں پورا کر لیں۔ اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں عورتوں کے لیے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی کیا کیا شرطیں ہیں، یعنی کہ ایسی کون سی عورت ہے جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور ایسی کون سی عورت ہے جن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1، دوستو اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا پھر بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے، مگر ایسی عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہو جائیں
تو وہ ان چھوڑے ہوئے روزے کی قضا کر لیں۔ اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکیں تو اسے چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کرے۔ وہ کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ ڈس لیا ہو، اب اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہے، تو ایسی عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنا روزہ توڑ سکتی ہیں اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو ان روزے کو چھوڑے ہوئے یعنی کہ انہوں نے جو روزہ چھوڑا ہے ان کی قضا کر لیں۔ نمبر 3، دوستو، اگر ایسی کوئی بوڑھی اور کمزور عورت ہے جو گرمیوں میں گرمی اور دھوپ کے روزے نہ رکھ سکتی ہو تو اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ گرمی کے روزے چھوڑ دے، وہ ان روزوں کو سردیوں میں رکھ سکتی ہے۔ نمبر 4، عورت حیض کے پورے 10 دن اور 10 رات سے فارغ ہو گئی تو اس کو چاہیے وہ اگلے دن کا روزہ رکھے، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی ہے، اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر کے تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ نمبر 5، دوستو یاد رکھیں، حاملہ عورت کی یعنی کہ پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورتوں کی 70 رکعت سے بڑھ کر ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر نہ سو پاتی ہے تو ایسی عورت کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، دوستو جو پاک دامن عورت اگر رمضان کے مہینے میں نماز اور روزے کی پابندی کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ نمبر 7، باریکی لباس پہننے والی اور غیر مرد سے ملنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جنت کے لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے خواہش مند ہوں گے، مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی، ایسی عورت کے دیدار کے لیے اللہ تعالیٰ خواہش مند ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے آگے تک شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔